بانی پی ٹی آئی کے جیل میں حالات، خوراک اور سیکیورٹی تسلی بخش قرار۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کی حد تک معاملہ نمٹا دیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا 12 فروری کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔ پی ٹی آئی وکیل لطیف کھوسہ کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط، بانی کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سہیل رشید نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بانی تحریک انصاف کی جیل میں حالت کے متعلق درخواستوں میں اہم پیش رفت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بانی کی صحت کی حد تک معاملہ نپٹا دیا۔ 12 فروری کی سماعت کے حکم نامے میں قرار دیا، فرینڈ آف کورٹ اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی رپورٹ کے مطابق 23 اور 24 اگست 2023 کے آرڈرز پر عمل درآمد کر دیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی لیونگ کنڈیشن کا معاملہ اب غیر مؤثر ہو چکا، توشہ خانہ سے متعلق درخواست ہائی کورٹ کے فیصلے تک زیر التوا رہے گی۔ حکم نامے کے مطابق فرینڈ آف کورٹ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹس کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد مجموعی رائے ہم آہنگ نظر آئی۔ جیل میں بانی کے حالات میں فی الحال کوئی منفی یا تشویشناک پہلو سامنے نہیں آیا۔ روزمرہ معمولات، خوراک اور قید خانے کی حالت اطمینان بخش پائی گئی۔ باقاعدہ بنیادی طبی معائنوں کی تصدیق، جیل میں سیکیورٹی کو محفوظ قرار دیا گیا۔ فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ کا پیراگراف 20 عدالتی حکم نامے کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اس پیراگراف کے مطابق بانی پی ٹی آئی جیل میں رہائشی حالات، سہولیات، خوراک اور حفاظتی اقدامات پر مطمئن ہیں۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی، بانی کے علاج اور دیگر اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ابتدائی علاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بینائی میں بہتری آ رہی ہے۔ ادھر بانی پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ بانی کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ ذاتی معالجین ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم کو معائنے کی اجازت دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ اور شوکت خانم اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عاصم یوسف نے بانی پی ٹی آئی کی صحت بہتر قرار دے دی ہے۔ کہا ہے کہ بانی کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے 40 منٹ گفتگو ہوئی ہے، بینائی میں بہت بہتری آ رہی ہے۔ سنیے کیا کہتے ہیں وہ۔ تو جناب ہم دونوں جانب کا موقف آپ کو سنوا رہے ہیں، حکومتی موقف بھی سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ تسلی بخش قرار دے دی۔ اسلام آباد میں سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، خود انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جو ایمرجنسی کی ہو یا انہیں اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ بات یقیناً کہی گئی تھی اور اب آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو کوئی اس نوعیت کی تکلیف ہوئی کہ جس میں کوئی اسپیشلائزڈ میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت پڑی جو ہاسپٹل میں ممکن ہے، تو وہ ضرور انہیں لایا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ڈیل سے ڈیل تک بھی چلی گئی تھی کہ شاید بیرون ملک بھی منتقل کر دیا جائے۔ ان کی بیماری کوئی خدا نخواستہ اس نوعیت کی یا اتنی سنگین نہیں ہے کہ ان کا علاج ابھی کوئی پاکستان سے باہر ہے اور پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ جی، آپ نے سنا ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو، انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو میڈیکل رپورٹ ہے تسلی بخش ہے اور اس وقت ان کو نہ تو ہاسپٹل منتقل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھجوایا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا بہزاد سلیمی، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ابتدائی علاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کو دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق بانی کی آنکھ 95% ٹھیک ہو چکی ہے۔ یہ خوشخبری ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھیں سلامت ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی گفتگو پر اراکین اسمبلی نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیک اپ سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے ڈاکٹرز کو یہ بتایا تھا کہ انہیں دیوار پر لگا ٹائم پیس نظر نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے۔ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دھرنا ابھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندہ خصوصی ٹیکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹیکا خان، بتائیے، ایک تو اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطمئن ہے بانی پی ٹی آئی کے علاج سے، تو پھر دھرنا کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں اب؟ جی بالکل، اس وقت چونکہ ارکان صوبائی اسمبلی بھی یہاں موجود ہیں اور سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک ان کے معالجین، ان کی فیملی اور ان کے جو پارٹی کے رفقا ہے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ وہ بالمشافہ ملاقات کے بعد وہ خود اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کیسی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ سے بھی سارے مطمئن ہیں، امپرومنٹ کے حوالے سے بھی مطمئن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے معالجین کے جنہوں نے علاج کیا، خاص طور پہ 2 ڈاکٹرز نے، ان کی اپوزیشن کے رہنما محمود علامہ ناصر عباس اور ساتھ ہی بیرسٹر گوہر سے ملاقات کے حوالے سے بھی مطمئن ہے تمام
اور لیکن دھرنا جو ہے وہ ختم کرنے کو تیار نہیں. کل دھرنا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹکا خان ثانی، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور احتجاج پر طنز بھی ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری کہتے ہیں کہ رپورٹس آ گئی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی نظر بہتر ہو رہی ہے. البتہ اپوزیشن والوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا. جو اپوزیشن یہ سچ نہیں بتاتی کہ احتجاج میں پراٹھے کھائے ہیں یا نہیں، وہ باقی سچ کیا بتائے گی؟ وہ اپوزیشن قوم سے یہ سچ نہیں بول سکتی کہ انہوں نے احتجاج میں پراٹھے کھائے کہ نہیں کھائے. وہ باقی سچ کیسے بولے گی؟ پراٹھے فرمائش پہ تھے. وہ اپنی بانی کی جو صحت ہے اس پہ سچ کیوں بولے گی؟ بات یہ ہے اس کے بعد ایک وکٹم کارڈ رہ جاتا ہے. افسوس کے ساتھ جو وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں. اللہ میاں بانی کو صحت دے. ان کی آنکھ پہلے سے بہتر ہوئی ہے، وہ صحت مند ہیں. انہیں بھی اچھا لگے گا کہ اچھی رپورٹ آئی. کیا میڈیسن ملنی ہے، دوائی دینی ہے، انجیکشن لگانا ہے، ہاسپٹل رکھنا ہے، گھر رکھنا ہے، اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کرتے ہیں. اس کا فیصلہ نہ مریض خود کرتا ہے اور نہ وکیل کرتے ہیں، نہ ان کی سیاسی جماعت کرے گی. صحت کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، حکومت کا یہ موقف ہے. اور بیمار کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، اسے علاج کی ہر سہولت دے رہے ہیں. کھانا بند کیا، نہ ہی اے سی اتارا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات میں خطاب. کہا میرے والد کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا، ہم نے کبھی مخالف کو تکلیف دینے کا سوچا بھی نہیں. خیبر پختونخوا کے لوگ پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. پنجاب میں ہونہار اور خیبر پختونخوا میں انتشار ہے. وہاں بچوں کے ہاتھوں میں قلم کے بجائے ہتھیار ہیں. جو بیمار ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. جس قسم کی بھی سہولت اس کو چاہیے، اس کو ڈاکٹرز چاہیے، اس کو علاج چاہیے، وہ اس کو دیا جا رہا ہے. آئی تھنک امریکہ میں یہ اسپیچ اس نے کی تھی کہ میں واپس جا کے اس کا جیل کا ٹی وی بھی پھکواؤں گا نکال کے اور اس کا اے سی بھی اترواؤں گا. آج تک نہ میں نے کبھی سوچا، نہ نواز شریف نے کبھی سوچا، نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں، اس کا کھانا بند کر دوں، اس کا ٹی وی بند کر دوں. کیا کہہ رہے کہ نواز شریف کی بیماریاں دیکھو تو میں نے دیکھی ایک لمبی لسٹ تھی بیماریوں کی. مجھے بتاؤ کسی کی بیماری کا ایسا کبھی مذاق اڑانا چاہیے؟ خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو بس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے زبان پہ گالی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد سے محبت بھری جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہا جاتا ہے سڑکیں بند کرو، ٹائرز جلاؤ، ہسپتال بند کرو، روزگار بند کرو، دکانیں بند کرو. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ ہے. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہیں. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں پرواز کارڈ ہے. پنجاب کے بچوں کو یونیورسٹی، کالج اور سکول جانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بسز 100% فری ملی ہوئی ہیں. تو ادھر ہونہار ہے، ادھر انتشار ہے. فیلڈ مارشل کی مصروفیات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ابوظہبی کی قیادت اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر UAE سے اہم ملاقات. مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ابوظہبی میں نائب حاکم شیخ تہنون بن زید النہیان اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر UAE سے ملاقات میں علاقائی صورتحال، خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل ہم آہنگی، اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی معیشت اور سیکیورٹی میں طویل مدتی سرمایہ کاری اور مسلسل تعاون کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے اظہار تشکر کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کا تحفظ اور استحکام پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کا لازمی حصہ بھی قرار دیا. جبکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریا کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات قائم ہیں، اسے مزید مضبوط بنائیں گے. میں غیر قانونی ہجرت کے خلاف ہوں، یورپی ممالک کے ساتھ مل کر غیر قانونی ہجرت روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں. Pakistan and Austria have long-standing friendly relations. Pakistan has a very young population. 60% of the population are young boys and girls. They are very talented. They need, modern training in their hands, laptops, AI,
IT-led initiatives. I am absolutely against illegal immigration, and we are working with our European friends to jointly bring this illegal immigration to a grinding halt. Pakistan has vast resources of minerals, and of course very rare minerals. Again, Austria can become a great partner. कराची की सियासत में क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। जमात इस्लामी ने धरने की आड़ में इश्तियाल फैलाया, रहनुमा कारकुनान को हिदायत देते रहे। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, उन्होंने सवाल उठाया, कहा शहर का अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हाफिज नईमुर रहमान ऐवान का हिस्सा हैं, आवाज़ उठानी है तो यहाँ आकर उठाएं। हाफिज नईम साहब वो भी इसी असेंबली के मेंबर हैं और वो चाहते हैं आवाज पहुंचाना। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुबह को 11:30 बजे रोज पहुंच जाते हैं, लेकिन इस असेंबली में ओथ लेने क्यों नहीं आते? वो जितने एहतजाज करने आप करें, जितने मुजाहरे करने करें, हुकूमत आपसे ताउन करने के लिए तैयार है। अगर आप कहते हैं कि हुकूमत रेड जोन का नाम ही खत्म कर दे और आपकी मर्जी जब होगी तो आप रेड जोन में दाखिल हो सकते हो एक जत्थे के साथ, और हुकूमत चुप करके बैठी रहे, तो कैसे हो सकता है? इसमें पथराव किसने शुरू किया? जमात इस्लामी के वर्कर्स ने शुरू किया। और अगर वो कॉल कौन दे रहा था? ये नहीं कोई नामालूम शख्स भी दे रहा था, वो इसी असेंबली का एक मेंबर था जो पहले, रशीद साहब। मैंने आपको भी वीडियो भेजी है, अगर आपकी इजाजत तो चला दें इस पे स्क्रीन पे, दिखाएं इनको वो कर क्या रहे हैं रशीद साहब। ये पुलिस पे पथराव करवा रहे हैं। ये मुझे पता है कौन से कानून के तहत है जी कि पुलिस पे आप पत्थर मारे? ये अगर दहशतगर्दी के ज़मरे में नहीं आती तो बाकी दहशतगर्दी ज़मरे में क्या आता है? आप चाहते हो आप शारा फैसल के बीच सड़क पे आके आप जलसे करो बैठकर, और बगैर सरकार की परमिशन को सरकार चुप करके बैठ जाए, तो फिर खाली आपको इजाजत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? फिर अगर इस पाकिस्तान में 150-200 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं तो हर पार्टी को रोजाना जो सड़क चाहे वो बंद करके वो अपनी बात करे। कराची की इकबाल मार्केट में चोरी की बड़ी वारदात, मुल्जिमान ज्वेलर शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का सोना ले उड़े, 25 लाख रुपए के हीरे भी शामिल, मुकदमा दर्ज।